آج کے اس ویلاگ میں ہم اس واقعے کے اس سانحے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ کچھ روز پہلے فیصل آباد میں یہ پیش آیا۔ ایک نوجوان شخص جس کی عمر 22 سے 25 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے، آصف نامی شخص جو کہ افطاری سے 2 گھنٹے پہلے یا گھنٹہ پہلے کہہ لیا جائے وہ افطاری کا سامان لینے اپنے بائک پر جا رہا تھا تو اچانک سے ایک ڈور اس کے گلے کو لگتی ہے اور وہ بائک سے نیچے گر جاتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے تو گر کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سڑک پہ خون ہی خون ہے اور اس کے پورے سامنے سے کپڑے خون سے لال ہو چکے ہیں اور اس کا گلا جو ہے ڈوری سے یہاں سے کٹ چکا تھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور 1 منٹ کے اندر اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اور اس کے گھر میں اس وقت کافی زیادہ ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کی والدہ رو رہی ہیں اور گزشتہ روز مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انہیں تسلی دینا، ان سے جس طرح کی بھی بات کری جائے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کو جو دکھ ملا ہے اللہ ہی ان کو صبر دے اور اللہ اس شخص کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بتائے جا رہے ہیں کہ اس نوجوان شخص کی عید کے فوراً بعد شادی بھی تھی، اور عید سے پہلے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا، لیکن اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ ان کے لیے یہ وقت بہت زیادہ مشکل ہے کہ ایک نوجوان بیٹے کی لاش دیکھنا اور اس کا جنازہ اٹھنا، اور پھر اس کی شادی عید کے بعد ماں نے خواب سجائے ہوں گے اپنی آنکھوں میں کہ کب اپنے بیٹے کو دلہا بنتے دیکھیں گے۔ باپ کے خواب ہوں گے، بہنوں کے خواب ہوں گے، بھائیوں کے خواب ہوں گے، خاندان والوں کے خواب ہوں گے، اور وہ خواب ایک ہی منٹ میں ختم ہو کر رہ گئے۔ اللہ اس شخص کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جب افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک وارڈن اور پولیس کافی زیادہ متحرک ہو چکی ہے، کریک ڈاؤن کری، کیونکہ کافی عرصے سے پتنگ بازی پر پابندی ہے، لیکن چھپکے سے لوگ پتنگ اڑاتے ہیں۔ اور دیکھ لیں یہ جتنے لوگ چھپ کر بھی پتنگ اڑاتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھ لیں آپ لوگ کے پتنگ اڑانے سے ایک گھر کا چشم و چراغ بجھ گیا ہے۔ اور ہم نے جب پتنگ پر پابندی لگی تھی ہم نے تب بھی دیکھا کہ کئی اس سے پہلے واقعات ہوئے جس کے بعد پتنگ پر پابندی عائد کر دی گئی، اور پھر بھی لوگ جو پتنگ اڑاتے تھے چھپ کر تب بھی ابھی تک یہ سلسلہ تھما نہیں، وقتاً فوقتاً ہم ایسے واقعات سنتے آ رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس متحرک ہو گئی اور جگہ جگہ بھی ایسے فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ آپ کی بائک کے سامنے کوئی ڈنڈا سا ایک اسٹک سے لگا دی گئی ہے کہ کوئی ڈور آئے تو وہ اسٹک کو جا کر لگے اور آپ لوگوں کی جان بچ سکے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے اقدامات 10 سے 12 سال پہلے بھی آپ لوگوں نے کیے تھے جب پتنگ بازی پر پابندی عائد کی، تو اس وقت بھی اس طرح کے جب کئی حادثات رونما ہوئے تو اس طرح کے سیفٹی اقدامات کیے گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نارملی گھوم رہے ہیں، کوئی ایسی سیفٹی میجرمنٹس نہیں ہے اور ابھی بھی حادثات ہو رہے ہیں۔ اور یہ اب ایسا ہوگا کیونکہ تازہ یہ سانحہ ہوا ہے تو تازہ انتظامیہ بھی متحرک ہو چکی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ بائک پر لگے ہوئے سیفٹی میجرز جو ہیں وہ آپ کو بچا سکیں۔ لیکن یہ بھی میں گارنٹی کے ساتھ بات کہہ سکتی ہوں کہ کچھ وقت کے لیے ہے، پرماننٹ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیس جو اقدامات کری ہے اسے کنٹینیوسلی اس چیز کو یقینی بنائے، لیکن انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو ذمہ داری سمجھیں اور ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ آپ کی ایک غلطی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ ایسا کوئی کام ہی نہ کرو جس سے اگلے کی جان جائے۔ ایک شخص کی جان گئی، اس کی پوری فیملی جو ہے وہ اس سے مطلب ایک طرح سے کہہ دے کہ برباد ہو گئی ہے۔ ان کی اب دیکھیں ان کی ماں رو رہی ہے، وہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے، ظاہری سی بات ہے ایک جوان بیٹا گئے۔ تو خدارا میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ پتنگ بازی سے اجتناب کریں، کیونکہ کسی کی نہ کسی کی اس سے زندگی جڑی ہے۔ اب جس نے وہ پتنگ اڑائی ہے اس کو کیا پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں پتا تھا، لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ پابندی ہے اور میں چھپ کر اڑا رہا ہوں، اگر میں ایسا کوئی کام کروں گا تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو خدارا پلیز ایسے کام نہ کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں۔ پولیس تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام آپ لوگوں کا بھی اپنا کردار ہے، آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ کئی گھر اجڑنے سے بچ سکیں۔ فی الوقت کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔